اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له يوزك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية أخي ابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما يابه دلمنا إلا السماء وقال اللهم إن هؤلاء حال بيتي وخاصتي وعامتي لمهم لمي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حارب مسلم لمن سالمهم وعد لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منيرة ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم على بيت النبوة وما أدر الصالح
قال هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. الأولى لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم لم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفى برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وعفت بالملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله ولا مغمون إلا كشف الله غم ولا طالب حاجة إلا أخذ الله حاجته. فقال علي والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جہاں میں برپا ہے ماتم امام جعفر کا. جہاں میں برپا ہے ماتم امام جعفر کا. لہو رلاتا ہے غرگام امام جعفر کا. جہاں میں برپا ہے ماتم امام جعفر کا. ادون علم کے کعبے کو زہر سے ڈھایا مقام سمجھانا ظالم امام جعفر کا. مقام سمجھانا ظالم امام جعفر کا. خدا ہی جانے کہ وہ زہر کتنا مہلک تھا. خدا ہی جانے کہ وہ زہر کتنا مہلک تھا. کلیجہ کٹتا ہے گردن امام جعفر کا. جہاں میں برپا ہے ماتم امام جعفر کا. ہوائیں تھم
گئی کانپا فلک زمین لرزی ہوائیں تھم گئی کانپا فلک زمین لرزی کہ جب نکلنے لگا دم امام جعفر کا جہاں میں بے پا ہے ماتم امام جعفر کا عزا کا فرش بچھاتی ہے زینب کبریٰ بطول کرتی ہے ماتم امام جعفر کا بطول کرتی ہے ماتم امام جعفر کا وہ چاہے علم کا میدان ہنر کی منزل ہو وہ چاہے علم کا میدان ہنر کی منزل ہو کہ ذکر ہو تا ہے پیغام امام جعفر کا جہاں میں بے پا ہے ماتم امام جعفر کا مجیب خون کے آنسو بہائے گی دنیا مجیب خون کے آنسو بہائے گی دنیا پڑیں گے میں سیاہ جب غم امام جعفر کا پڑیں گے میں سیاہ جب غم امام جعفر کا جہاں میں بے پا ہے ماتم امام جعفر کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سما ہے منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سما ہے بے پر طبیبیاں ہیں سجاد ناتواں ہے منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سما ہے اللہ ارے قیامت سرور کا کنبا اللہ ارے قیامت سرور کا کنبا بے کس ہے بے وطن ہے بے یار بے امان
کا یہ سما ہے، ایسے اسیر کر کے لے جا رہے ہیں ظالم، ایسے اسیر کر کے لے جا رہے ہیں ظالم، 12 گلے بندھے ہیں اور یہ ایک ریسماں ہے، منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سما ہے، دشوار ہے بڑائے قدموں کو اپنے عابد، دشوار ہے بڑائے قدموں کو اپنے عابد، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور طوق بھی گراں ہے، منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سما ہے، آگا چلا رہے ہیں پرخار راستوں پر، آگا چلا رہے ہیں پرخار راستوں پر، زخموں سے ہائے دیکھو دریائے خون رواں ہے، منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سما ہے، پانی بھی بنتے شہ کو دیتے نہیں ہے ظالم، پانی بھی بنتے شہ کو دیتا نہیں ہے ظالم، اور شدت آتش سے وہ بچی نیم جاں ہے، منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سما ہے، عابد کو دیکھ کر یوں ایوب کہہ رہے ہیں، عابد کو دیکھ کر یوں ایوب کہہ رہے ہیں، کیسا یہ صبر یا رب، کیسا یہ امتحان ہے، منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سما ہے، دیکھا ہے جب سے عریاں سیدانیوں کے سر کو، دیکھا ہے جب سے عریاں سیدانیوں کے سر کو، نوکے سینہ پہ سر بھی سرور کا نوحہ خاں ہے، منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سما ہے، جلتا ہے جس میں اطہر بیمار لا دوا کا، جلتا ہے جس میں اطہر بیمار لا دوا کا، سورج کی بھی تپش
کشش ہے زنجیر بھی تپاں ہے، منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سماں ہے، جس راہ سے بھی گزرا ہے قافلہ حرم کا، جس راہ سے بھی گزرا ہے قافلہ حرم کا، اس راستے کا محکم ہر ذرہ خون چکان ہے، منظر ہے درد و غم کا محشر کا یہ سماں ہے، بے پردہ بیبیاں ہیں، سجاد ناتواں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی صلوات بر محمد و آل محمد۔ جس کے مدفن کی درش ہے پہ بنا ہوتی ہے، جس کے شفا ہوتی ہے، جس کے مدفن کی ان نے پوچھا بلائے میری لیتا شاہ بولے میری بات تجھ پا فدا ہوتی ہے، شاہ بولے میری بات تجھ پا فدا
है तुम जुदा होते नहीं रूह जुदा होती है कहाबानों ने के किस्मत की रसाई देखो लाश असग़र भी शरीके शुहदा होती है लाश असग़र भी शरीके शुहदा होती है कहती थी बीबियाँ जिस रोज से है जिंदा में नींद से हम नहीं आगाह के क्या होती है नींद से हम नहीं आगाह के क्या होती है शाह कहते थे सकीना से के छोड़ो दामन अब कोई दम में गुलूगी खजा होती है अब कोई दम में गुलूगी खजा होती है कहा सुग़रा ने जो आ जाए मुसाफिर मेरे तपे फुलखत से अभी मुझको शफा होती है तपे फुलखत से अभी मुझको शफा होती है मुल्तजी बहरे जियारत है सदा हक़ से दबी कब तलक देखिए मक़बूल दुआ होती है कब तलक देखिए मक़बूल दुआ होती है मुल्तजी बहरे जियारत है
سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے، جب کوئی پیمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا تسلیم و رضا کی منزل میں ہر گام پہ لاکھوں خطرے ہیں، دریا سے آگ ابلتی ہے یا بادل شعلے برساتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا مردان وفا خوش ہو کر تلوار کا پانی پیتے ہیں، اور زخم وہ نعمت ہے جس کو غازی ہنس ہنس کر کھاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر، کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا سجاد اسیر
یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا سیماب نظر آتی ہے مجھے، ہر چیز اداس اور آزردہ، فطرت غمگین ہو جاتی ہے جب نام حسین جاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے، پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتا ہے۔ سبحان آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سر پیٹ کے سب کہتے تھے اے سرور ذیشان، اے جعفر صادق، کیوں آپ کو یہ زہر دیا ہائے بدی ماں، اے جعفر صادق، دنیا میں نمودار ہے آج آٹواں یہ غم، ہر سمت ہے ماتم، منصور ستم گر نے کیا شاہ کو بے جان، اے جعفر صادق، مصروف بکا خلد میں ہے شبر و شبیر، اے فاطمہ دلگیر، اس رنج سے بچ پن میں ہے آج احمد ذیشان، اس رنج سے بے چین ہے آج احمد ذیشان، اے جعفر صادق، کچھ خوف خدا دل میں نہ بے دین کو آیا، بے وجہ ستایا ظالم نے کیا، قاضی میں جا کو پریشان، اے جعفر صادق، سر پیٹ کے سب کہتے تھے اے سرور ذیشان، اے جعفر صادق، اہل حرم شاہ میں حضرت کے ہے محشر، سب کہتے ہیں رو کر اے راحت آرام و دل باخر ذیشان، اے جعفر صادق، کچھ خوف خدا کا نہ کیا ہائے ستم گر، منصور بداختر بے جان آپ کی لے کر ہوا خوشاں، اے جعفر صادق، مہدی حزین پیٹ کے
سر کرتے ہیں ماتم کہتے ہیں بسات غم کس جرم پہ مارا تمہیں اے دین کے سلطان اے جعفر صادق صلوات علی محمد صلی اللہ محمد والے محمد سر پر ندام سے ہمارے غم ہے سر بر ندام سے ہمارے غم ہے اب تک تیری تخلید سے نام رم ہے شبیر تیرے ماننے والے ہیں بہت لیکن تیرے پہچاننے والے کم ہیں شبیر تیرے صلوات محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد قول صادق ہے سنے دل سے غلامان حسین قول صادق ہے سنے دل سے غلامان حسین جو بھی غم میں میرے دادا کے قریشی ونوشین یا اللہ
مجا ہونے لگی مجلس شبیر بپا اپنی کفشوں کو جہاں چھوڑتے تھے اہل عذاب بیٹھ جاتے تھے وہاں چپکے سے آ کر مولا بارہا دیکھے گئے بزم میں غداروں کی صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی ان مجالس کے جو منصور کو پہنچے جذبہ قتل شہ پاک ہوا پھر بیدار جلوہ گر آپ تھے ایک حجرے میں اور چند آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف سے ایک بار مچ گیا غلب سرے صاحب میرا جلا ہائے گھر فاطمہ کا کی سری بارات ہنس کے کہتی تھی مشیت کے ارے جد خلیل ان کے ہیں آتش کو نہیں ان سے آگ یوں ہوتی جو سوزندہ اہل جلتے خیمے ہی میں رہ جاتے جلس کر ساحر شہ نے شعلوں میں گزر کر لائے اپنے بیمار بھتیجے کو کمر میں جیسے عابد رہے محفوظ وہاں آنچ آئے گی اسی طرح نہ جعفر بجھ گئی آگ مٹا رنج ہوئی رحمت بچ گئے حضرت صادق بھی اور اصحاب بھی ساتھ حادثے ایک سے ہے فرق ہے تقدیروں میں یہ چھٹے غم سے وہ جکڑے گئے زنجیروں میں آگ بجھ جانے کی حاکم نے خبر جب سنی مشتعل آتش بغضار ہوئی اور شہ کو انگور سم آلود کی ڈالی بھیجی چند دانے جو کیے نوش خیام کے سہون کے ساتھ رگوں میں صفت سے گیا کل بدن میں اثر زہر دغا پھیل گیا
آفت شور تھا چلا کشتہ غم کا بستہ تو سلاسل کے جگر بند سبزی زر رخ پاک پہ جو چھائی جان شبیر نے میرا سے حسن پائی سب عزیزوں کو کیا بہر وسیع زکا وقت تھا منہ دیکھ کے رونے شہ نے فرمایا کہ ہم خلق سے جانے کو ملحوظ رکھے تات خالی بس یہی سب کی ماور سر میں شر ہوگی یہ غزہ کی تو شفاعت نہ میسر دوسرے یہ کہ رہے یاد میرے جد کی میں شبیر میں جی کھول کے روتے دیکھ کر موسیٰ کاظم کی طرف الفراق اے میرے دلدار خدا کو لو بطول آئی رسول ثقلین پہنچے وہ علی آئے وہ شبر وہ حسین سلام اے میرے نانا میرے دادا سلام اے میری دادی جگر خیر السلام ہدف غم حسن سبز سلام شہ مظلوم غریب کہہ کے یہ اٹھ گئے دنیا سے ہمارے جعفر ہائے شبیر کہاں اور سدارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین
الملقبہ بطٰ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان افراد کا جنہوں نے اس سلسلہ مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ ایک ایک امام کے بارے میں جو ہے نا اس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور مختلف علماء، خطبہ، ذاکرین، نوح خاں، مرثیہ خاں اس میں حصہ لے کر اپنے امام کے چاہنے والے ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مولا علی کا ذکر ہوا، مولا حسن کا ذکر ہوا، مولا حسین کا ذکر ہوا، اس طرح سے چلتے چلتے یہ ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں، مجلس کا اہتمام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، دعائے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی چاہنے والے صحابی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے امام ایک ایسے بستی کے قریب میں پہنچے کہ جہاں پہ دور سے کچھ گھر نظر آ رہے تھے۔ امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ ذرا رک جاؤ۔ فوراً چاہنے والے نے آگے بڑھ کے کہا، مولا یہ جگہ رکنے کے لائق نہیں ہے، بڑے خطرناک ایریا ہے، اور یہ جو دور بستی نظر آ رہی ہے مولا، یہ دشمنان اہل بیت کی بستی ہے، اگر پتہ چلا کہ ہم اور آپ یہاں پہ ہیں تو جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ امام نے کہا نہیں، اسی لیے تو میں رکنا چاہتا ہوں۔ اب مصلحت امام ہی جانے، چاہنے والا رک گیا، کہا ٹھیک ہے مولا بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ کہا کہ ہم یہاں پہ پہلے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مولا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب یہ ہوا کہ امام نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، بہت مشہور واقعہ، کہ پروردگار تجھے تیرے حق کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری ہر صفت کا واسطہ، یہ جو بستی نظر آ رہی ہے پروردگار اسے یہیں پہ خوش رکھنا، اپنے بستی میں خوش رہیں، کہیں نہ جائیں، اور یہ پروردگار ان کے حق میں اتنا کر دے تو کہ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں، انہیں خوب دولت سے نواز، انہیں خوب دنیا سے نواز، انہیں خوب مال دے۔ چاہنے والے سے کہا آمین کہو۔ اب چاہنے والا سوچا عجیب دعا ہے، دشمنوں کے لیے مولا راحت کی دعا دے رہے ہیں، دولت کی دعا دے رہے ہیں، صحت کی دعا دے رہے ہیں، اسی بستی میں رہنے کی دعا دے رہے ہیں۔ خیر امام کا حکم تھا، وہ آمین کہتا رہا۔ ذہن میں تو بات گھوم رہی ہے کہ امام نے دشمنوں کے لیے ایسی دعا کیوں کی۔ اب اس کے بعد جب دعا ختم ہو، امام نے کہا چلو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ امام کا چھوٹا سا ایک
کارواں، یہ قافلہ آگے بڑھا۔ بڑھتے بڑھتے ایک اور بستی آئی۔ امام نے کہا یہ کیسی بستی ہے؟ اب چاہنے والے نے خوش ہو کے کہا مولا یہ سب آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے۔ کہا یہاں پہ بھی ہم رک کے کچھ نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ اب چاہنے والا بے چین تھا، پتہ نہیں امام کیسی دعا کریں گے۔ دشمنوں کے لیے اتنی بہترین دعا امام نے کی ہے تو چاہنے والوں کی کیسی دعا ہوگی؟ اب یہ ہوا کہ امام نے نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار تیری رحمتوں کا واسطہ، پروردگار تیرے تمام اوصاف کا واسطہ، پروردگار اس بستی میں رہنے والوں کو بستی میں خوش نہ رکھنا۔ اب چاہنے والا پریشان ہوا کہ کیسی دعا امام کر رہے، لیکن ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کے لیے، خاموش رہا۔ اب امام دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس بستی میں رہنے والے کو بستی میں خوش نہ رکھنا، ان کی غذا تنگ کر دینا، ان کے اناج زیادہ نہ پکے، پروردگار ان کو اتنا پریشان کر دے کہ یہ بستی چھوڑ دے، دور دور نکل جائے، روزی کی تلاش میں دنیا بھر میں ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ اب چاہنے والے سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ مولا جو دشمن تھا اس کے لیے اتنی بہترین دعا کہ بستی میں خوش رکھ، ہر طرح کی نعمتوں سے نواز دینا، ان کی کھیتیں اچھی ہو جائے، ان کی نسلیں جو ہے نا وہیں رہیں، باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے، اور چاہنے والوں کے لیے آپ ایسی دعا کرتے ہیں کہ ان کی پریشانیوں کی وجہ سے وہ بستی سے نکل جائیں، دنیا بھر میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے پھریں، بستی میں نہ رہیں۔ تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، ہماری کوئی بات مصلحت کے بغیر نہیں ہوتی، وہ نجس ہیں، جہاں جہاں جاتے نجاست لے کے جاتے، کیونکہ دشمن اہل بیت ہے، اور یہ محبان اہل بیت ہے، جہاں بھی جائیں گے، جس جگہ بھی جائیں گے، ہمارا ذکر کریں گے، ہماری مجلسیں ہوں گی، ہمارا علم بٹھائیں گے، ہمارا تعزیہ بٹھائیں گے، اس طرح سے پوری دنیا میں شیعت پھیلے گی۔ اور آج یہی ہوا، آج افریقہ میں مجلس ہو رہی ہے، آج امریکہ میں مجلسیں ہو رہی ہے، آج آسٹریلیا میں مجلسیں ہو رہی ہے، چائنا میں، جاپان میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، یہ امام کی دعا کا اثر ہی تو ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، ہماری مجلسیں بھی امام کی وجہ سے، جس امام کا ذکر کرنے کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں، آج اسی امام کی برکتوں سے، اسی امام کی دعا سے ہماری مجلسیں قائم ہیں۔ ہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ عرصے تک کچھ پریشانیاں ہوں گی، لیکن پھر وہی شان انشاءاللہ برقرار رہے گی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک تو ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ اثنا عشری، اثنا عشری کہتے ہیں 12 کے ماننے والے شیعہ۔ اچھا یہ عدد 12 کی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کے لیے راستے پیدا کیے تھے، دریا میں تو 12 تھے، اور جناب یہی نہیں بلکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ نے رات کی گھڑیاں بنائی تو 12، دن کی گھڑیاں بنائی تو 12، اور اللہ کو یہ 12 کا عدد اتنا پسند ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ پتہ نہیں انگریزوں کو کہاں سے یہ عدد مل گئے، اس نے بھی ایک واچ بنائی جس میں 12 ہندسے ہیں، اور ہر ایک کے بیچ میں 5 کا وقفہ ہے، اور پھر بیچ میں 3 کانٹے ہیں۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے ان 3 کانٹوں سے کہ زندگی بھر اس 12 کا صدقہ ہوتے رہنا، ورنہ اپنی اوقات بھول جاؤ گے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، دوسرا نام ہمارے لیے ہے جعفری۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، ہمارا فقہ ائمہ طاہرین سے چلا، لیکن آج تک ہمیں فقہ علویہ نہیں کہا جاتا ہے، فقہ علویہ کے ماننے والے، فقہ حسنیہ کے بارے ماننے والے نہیں کہا جاتا ہے، فقہ حسینی والے نہیں کہا جاتا ہے، فقہ عابدی نہیں کہا جاتا ہے، فقہ موسوی نہیں کہا جاتا ہے، فقہ رضوی نہیں کہا جاتا ہے، فقہ جعفری والے کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی پہچان بتائی، اتنا کام کرنے کا ان کو موقع ملا۔ دیکھیے دنیا میں بہت سارے مذہب آئے ختم ہو گئے، بہت سارے عقیدے آئے ختم ہو گئے،
کوئی مذہب 4 سال چلا، کوئی 5 سال چلا، کوئی 10 سال، کوئی 50 سال، 100 سال کے اندر اندر بہت سارے مذہب ختم ہوتے چلے گئے۔ لیکن آپ دیکھیے گا ہر دشمن اہل بیت نے انہیں ختم کرنا چاہا، لیکن آج بھی مذہب فقہ جعفری باقی ہے، اسلام باقی ہے، شیعت باقی ہے اور شیعت باقی رہے گی۔ وہ قتل کرتے کرتے ختم ہو گئے، ہمارے ائمہ شہید ہوتے ہوتے باقی رہ گئے۔ کیا وجہ ہے وہ ختم ہوتے جا رہے عقیدے؟ کیا وجہ ہے ہمارا عقیدہ باقی رہتا؟ اس لیے کہ ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے، ان کے خلیفہ تھے، ہمارا خلیفہ ہے، ہمارا امام باقی ہے، امام زمانہ علیہ السلام باقی ہے۔ ورنہ آج بتائیے، آج ہارون کہاں ہے؟ آج شداد کہاں ہے؟ آج معتصم باللہ کہاں ہے؟ آج معاویہ کہاں ہے؟ آج بنی امیہ کہاں ہے؟ آج بنی عباس کہاں ہے؟ لیکن آؤ میں بتاؤں کہ ہمارا علی کہاں ہے، آؤ میں بتاؤں کہ ہمارا حسن کہاں ہے، آؤ میں بتاؤں ہمارا حسین کہاں ہے، آؤ میں بتاؤں زین العابدین کہاں ہے، آؤ میں بتاؤں محمد باقر کہاں ہے، آؤ میں بتاؤں امام جعفر صادق کہاں ہے، آؤ میں بتاؤں موسی کاظم کہاں ہے، آؤ میں بتاؤں علی الرضا کہاں ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں، ہمارے ائمہ کے مزار بھی موجود ہے۔ ان کی یہ مزار کا موجود ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ یہ باقی رہیں گے، کیونکہ حق ان کے ساتھ تھا، حق ان کے ساتھ ہے اور حق ان کے ساتھ رہے گا۔ دوستان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارا موضوع گفتگو ہے آج۔ ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام کو موقع ملا کئی چیزوں کے لیے۔ دیکھیے، امام کی عمر تھوڑی سی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں، امام کی عمر صرف 65 سال کی رہی۔ اس 65 سال کی عمر میں جو ان کا امامت کا پیریڈ ہے وہ 50 سال کا تھا۔ بعض روایت راویوں کے نزدیک 40 سال، بعض راویوں کے نزدیک 35 سال، بہرحال مشہور 50 سال۔ حالانکہ امام بطن مادر میں بھی امام ہوتا ہے، وہ 1 سال کا رہے تو بھی امام ہے، 2 سال کا رہے تو بھی امام ہے، لیکن بظاہری جو امامت امام نے شروع کی وہ 15 سال کی عمر سے، لہذا 50 سال کی عمر۔ 50 سال کی عمر میں امام نے بہت کچھ کیا، شیعت باقی ہو گئی امام کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، ان کے مختلف القاب ہیں۔ ایک لقب ہے امام کا صادق، الصادق۔ صادق مطلب ٹروتھفل، سچا۔ حالانکہ ہمارے امام علی بھی صادق ہیں، امام حسن بھی صادق ہے، امام حسین بھی صادق ہے، امام زین العابدین بھی صادق ہے، امام محمد باقر بھی صادق ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی صادق ہے، امام جتنے بھی امام ہیں 12 کے 12 صادق ہیں، لیکن ان صادقین میں ان کو صادق کہنا یہ امام کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرا لقب ہے الفاضل، الفاضل، فاضل مانے ورچوئس۔ اسی طریقے سے ایک اور لقب ہے الطاہر، طاہر کا مطلب پیور۔ یہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے طاہر، ایک چیز ہوتی ہے مطہر۔ طاہر وہ ہے جو خود پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا۔ مثلا گلاب کا پانی، جی، مثلا کوکو کولا کا پانی، فینٹا کا پانی، طاہر ہے، پاک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رومال نجس ہو گیا ہے، کوکو کولا کی بوٹل سے آپ پاک کر دیں 3 مرتبہ تو پاک ہو جائے گا؟ نہیں۔ یا آپ وضو کرنا چاہو اس سے تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آب خالص نہیں ہے، مضاف ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ لیکن جو خالص آب ہوتا ہے وہ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے۔ خود بھی پاک ہے، جو ان سے مل جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے امام صادق علیہ السلام طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ خود پاک، ایسے پاک کہ جس کی پاکیزگی کی گواہی اللہ دے، اور ان سے جو مل جائے وہ بھی پاک ہو جائے۔
تو عزیزان محترم، اور امام کی جو پیدائش کی تاریخ ہے دونوں حساب سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، انگلش کے حساب سے بھی، اردو کے حساب سے۔ انگلش کے اعتبار سے 23 اپریل 700 میں امام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور اردو کے حساب سے 17 ربیع الاول 83 ہجری، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شہادت 14 دسمبر 765 میں امام کی شہادت زہر دغا سے ہوئی تھی، اور اردو کے حساب سے 25 شوال 148 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی۔ جو امام کے بیٹے ہیں تو مشہور وہ یہ ہے کہ ایک کا نام جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی امامت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے بعد جو ہم مانتے ہیں وہ یہ ہے۔ ایک ہے اسماعیل، جو اسماعیلی فرقہ ہے نا وہ ان کے ماننے والوں میں سے ہے، تو وہاں سے ڈائیورٹ ہو گئے وہ۔ ایک ہے عبداللہ، ایک ہے اسحاق، اور ایک بیٹے کا نام تھا عباس، ایک بیٹے کا نام تھا محمد۔ اسی طریقے سے جو بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام ام فروا تھا اور ایک بیٹی کا نام اسماء تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ فروا بنت قاسم ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اور امام کی عمر جیسے کہ میں نے بتایا 65 سال کی تھی، اور پیریڈ آف امامت جو ظاہری طور سے وہ ہے 50 ایئرس۔ اب امام نے کیا کیا کام کیے مذہب کے لیے، اور کس طریقے سے کیوں ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، اس کی مین ریزن ہے وہ ایجوکیشنل انیشیٹیوز جو امام نے لیے۔ امام نے سب سے پہلے پوری کائنات میں کبھی کوئی یونیورسٹی نہیں بنی تھی، ہو سکتا ہے اسکولز رہے ہوں، مدرسے رہے ہوں، لیکن یونیورسٹی کبھی نہیں بنی تھی۔ یونیورسٹی وہ ہے جہاں ڈیفرنٹ فیکلٹیز ہوتی ہیں، جیسے میتھمیٹکس کی فیکلٹی، آرٹس کی فیکلٹی، سائنس کی فیکلٹی، ہسٹری کی فیکلٹی، جی اس طریقے سے الگ الگ فیکلٹی جہاں پہ ہو، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ایک جگہ جمع ہو جائے تعلیمی ادارے میں تو اسے یونیورسٹی کہتے ہیں۔ تو کائنات میں پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کی، اور ان کے 4000 سٹوڈنٹس تھے۔ یہ سٹوڈنٹس الف بے تے سے پڑھنے والے نہیں تھے، سارے کے سارے ریسرچ سکولرز تھے۔ تو سوچے 4000 سٹوڈنٹس، جس میں ڈے سکولرز 3500 سے 3500 ڈے سکولرز تھے جو آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے، اور 500 یعنی 500 جو ہے نا کرسپونڈنس سے پڑھتے تھے، یعنی تھیسس لکھتے تھے، امام کو بھیجتے تھے، امام اس کو اپروو کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام بذریعہ خطوط ان کا امتحان لیتے تھے۔ اب دیکھیے آج جو ہے نا یہ کورسز شروع ہوئے، کرسپونڈنس کورسز، یہ سب سے پہلے جس نے کرسپونڈنس کورسز کی ایجاد کی اس کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے امام کا۔ تو آج جتنے چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کرسپونڈنس کورسز سے پڑھ کے نکل رہا ہے وہ صدقہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ سب سے پہلی یونیورسٹی امام نے قائم کی، سب سے پہلے کرسپونڈنگ کورسز امام نے قائم کیا۔ امام کے اس یونیورسٹی سے پہلے کسی جگہ پوری دنیا میں کوئی ڈگری نہیں تھی۔ سب سے پہلے ڈگری ایوارڈنگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی سے ہوئی۔ قرآن لوگ پڑھتے تھے، لیکن قرآن میں کیا کیا علم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ثابت کیا۔ قرآن میں ہسٹری ہے، ہسٹری فرام قرآن، یہ ایک الگ چیپٹر تھا امام صادق نے شروع کیا۔
طب یعنی سائنس فرام قرآن امام صادق علیہ السلام نے پڑھانا شروع کیا. میتھمیٹکس فرام قرآن امام صادق علیہ السلام نے شروع کیا. کیمسٹری فرام قرآن امام صادق نے شروع کیا. الگ الگ فیکلٹی آپ سوچیں کہ جہاں پہ 4000 اسٹوڈنٹ ہوں پڑھنے والے، کتنے ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہوگی. آج ایک اسکول میں ہر سبجیکٹ کا الگ ٹیچر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی خاصیت ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز میں جو ہے نا ایکسپرٹ بن سکتا ہے. جو ہسٹری میں ایکسپرٹ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنس میں بھی ایکسپرٹ ہو. جو سائنس میں ایکسپرٹ ہے وہ میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. جو میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ ہے وہ گرامر یا لینگویج میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. جو لینگویج میں ایکسپرٹ ہے وہ آرٹس میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. امام صادق علیہ السلام نے اتنے الگ الگ ڈپارٹمنٹ قائم کیے تھے. میتھمیٹکس کا الگ ڈپارٹمنٹ، حساب کا الگ ڈپارٹمنٹ، تاریخ کا الگ ڈپارٹمنٹ، طب کا الگ ڈپارٹمنٹ، جغرافیہ کا الگ ڈپارٹمنٹ، اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ استاد چاہیے تھے نا، الگ الگ پروفیسر چاہیے تھے نا. سبجیکٹ بدلتے تھے، پیریڈ بدلتی تھی، استاد ایک ہی تھا. اللہ اکبر، یہ بذات خود ایک معجزہ ہے. اس لیے اتنا نام ہوا امام کا کہ ان کے ماننے والوں کو جعفری کہا جاتا ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے. ہر سبجیکٹ کا پڑھانے اس زمانے میں پڑھائے جاتے تھے. 40 سبجیکٹس کا پڑھانے والا ایک ہوتا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ ہے امام کی عجیب و غریب تاریخ. کبھی ہم اس زاویے سے سوچے کائنات کیا لا سکتی ہے. اسی لیے سپر مین آف اسلام کہا گیا تھا انہیں. ہر سبجیکٹ کے ماہر، ہر سبجیکٹ کے ماہر، اسے کہتے امام. ہم ایسے اماموں کے ماننے والے. ایک ہی امام ایسا نہیں، سارے امام ہمارے ایسے ہی. جس کو جو موقع ملا انہوں نے وہ فن دکھایا. مولا کائنات کو جنگ کا موقع ملا، انہوں نے جنگ کر کے دکھایا. امام حسن کو صبر کا موقع ملا، انہوں نے صبر کر کے دکھایا. امام حسین کو شہادت پیش کرنے کا موقع ملا، انہوں نے شہادتوں پہ شہادتیں پیش کر دی. امام زین العابدین کو سجدوں کا موقع ملا، طاق کو زنجیر میں سجدے کر کے دکھائے. امام باقر العلوم کو علم پھیلانے کا موقع ملا، انہوں نے علم پھیلایا. امام جعفر صادق نے تو پوری بنیادیں رکھ دی. یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ. اچھا یہی نہیں، ایک اور چیز بھی بتا دوں. سب سے پہلی لیبارٹری کیمسٹری کی جو قائم کی تھی وہ امام. تو آج جتنے بھی لیبس ہیں جہاں ہمارے خون ٹیسٹ ہوتے ہیں، جہاں ہمارے ہر چیز جو ٹیسٹ ہوتے ہیں فزیکل باڈی کے، وہ کس کے صدقے میں؟ امام کے صدقے میں. سب سے پہلی لیب ان دا ورلڈ امام جعفر صادق علیہ السلام. یہی نہیں بلکہ جتنے پڑھنے والے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے امام کے پاس، سب کے ناشتے کا انتظام، سب کے کھانے کا انتظام امام خود کرتے تھے. کوئی ڈونیشن نہیں، کوئی فیس نہیں. اور پھر داخلے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، نہ یہ دیکھتے تھے یہ مسلمان ہے، نہ یہ دیکھتے تھے یہ شیعہ ہے، نہیں ہے، نہ یہ دیکھتے تھے یہ محبان اہل بیت ہے یا دشمنان اہل بیت میں سے ہے. یہ بھی نہیں دیکھتے تھے یہ ہندو ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے. کوئی بھی آ کے داخلہ لے سکتا ہے. کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے علم کے میدان میں امام جعفر صادق کا. قرآن کی جیسی تفسیر ان کے دور میں ہو، کسی دور میں نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی ایک چیز میں، ایک فیکلٹی میں اگر مصروف ہو جاتا ہے، دنیا میں مصروف ہوتا ہے تو دین کے معاملے میں نہیں ہو سکتا ہے. دین میں مصروف ہوتا ہے تو دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. لیکن امام ایک طرف ایجوکیشن کو فوکس کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے، اتنے الگ الگ سبجیکٹ کو پڑھا رہے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم امام جو ہے نا دین کو بھی پھیلا رہے تھے. ریفارمیشن کو بھی امام نے سٹاپ نہیں کیا تھا. اس زمانے میں قدریہ ایک فرقہ تھا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تقدیر ایک مرتبہ لکھ دیتا ہے تو پھر بدل نہیں سکتا، خود خدا بھی نہیں بدل سکتا. کیسا عجیب و غریب عقیدہ کہ خدا اگر ایک مرتبہ تقدیر میں کسی کے کچھ لکھ دیا تو دعا کے ذریعے سے بھی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، نہ خدا بدل سکتا ہے. وہ آئے گروپ لے کے امام کے پاس. امام کے بس ایک سوال نے سب کو کنورٹ کر دیا.
امام نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ خدا کو مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو؟ کہا بالکل پڑھتے ہیں۔ کہا نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ کہا پھر جب خدا کوئی چیز کر نہیں سکتا تو پھر تم ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہتے ہو؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے مدد مانگتے۔ جب وہ مدد کر نہیں سکتا تو مدد مانگ کے کیا فائدہ؟ ایک سوال نے سب کو کنورٹ کر دیا۔ یہ تھی امام کی خدمتیں۔ یہی نہیں بلکہ منصور نے، دیکھیے ان کے مقابلے میں نعمان نام کا ایک بہت یعنی فقہ میں بہت مضبوط مانا جاتا تھا، 70 سال کا بوڑھا تھا نعمان۔ حکومت نے اپنی طرف سے اس کو درباری عالم بنایا تھا۔ منصور نے حکم دے دیا تھا کہ اگر کوئی نعمان سے مسئلہ پوچھے تو حکومت کی طرف سے 1 درہم اسے گفٹ ملے گا۔ اگر کوئی جا کے امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھے تو حکومت کو 1 درہم ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ دیکھیے کیسے حالات تھے۔ ایک چاہنے والے نے جا کے امام سے پوچھا، مولا کیا کریں ہم غریب آدمی ہیں، ہم آپ سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے تو ہمیں پیسہ پے کرنا پڑتا ہے، حکومت کو 1 درہم۔ وہاں سے جا کے پوچھتے ہیں تو وہاں سے حکومت سے ملتا ہے ہمیں۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے وہاں پوچھ لینا 1 درہم مل جائے گا، پھر یہاں پوچھ لینا 1 درہم پے کر دینا تمہارا پیسہ بھی خرچہ نہیں ہوگا اور تمہیں دین بھی ملتا رہے گا۔ اس طرح سے امام جو ہے نا دین کو پھیلاتے رہے۔ بہت مشہور واقعہ، ایک مصری ہوا کرتا تھا مصر میں، اس نے اپنے بیوی کو غصے میں آ کے 3 مرتبہ کہہ دیا تھا میں نے تجھے طلاق 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 دیا۔ اب اس کے بعد دوسرے دن اسے ریئلائز ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، بیوی کو چاہتا بھی تھا، کہ میں نے طلاق 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 کہہ دیا، کیا وہ میری نہیں رہے گی؟ اب اس زمانے میں جتنے بھی جو بھی مسلک رہے ان سے جا کے پوچھا، ان کے عالموں نے کہا ہوگی طلاق، ختم ہوگی۔ کہا پھر کیا طریقہ ہے میری بیوی کو واپس پانے کا؟ کہا ایک طریقہ ہے، پہلے اس کی شادی کسی اور سے کرو، پھر وہ اپنی مرضی سے کچھ عرصے اس کے ساتھ رہے، پھر اپنی مرضی سے وہ آدمی اس کو طلاق دے دے تو تم دوبارہ نکاح کرو گے تو تمہاری ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کون غیرت دار مرد اپنی بیوی کو کسی اور کی بیوی بنا سکتا ہے؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور یہ کیسا اسلام ہے جو غیرت کے اوپر دھبا لگا دیتا ہے؟ میں اس مسئلے کو مانتا ہی نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ تم ایک کام کرو، مدینے چلے جاؤ، وہاں امام سے مسئلہ پوچھو، امام جعفر صادق سے۔ اچھا وہ زمانہ جب حکومت نے دیکھا کہ ٹیکس بننے کے باوجود لوگ وہاں جاتے ہیں تو پابندی لگا دی، کوئی امام سے ملاقات نہ کرے، کوئی امام سے نہ ملے۔ اب اس دور میں وہ پہنچا مدینے، 3 مہینے تک رہا، کوئی کلو نہیں مل رہا تھا کہ کیسے میں امام سے ملاقات کروں، کیسے امام سے ملوں۔ جس کے پاس بھی جاتا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ آخر میں اچھا رہتا تھا تو لوگوں سے پوچھتا تھا یہ امام جعفر صادق کیسے ہیں، تو لوگ تعریف کرتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے کہ علم کا سرچشمہ ہے، شجاعت ان سے چلی ہے، عبادتیں ان سے ملی ہے، حکمتیں ان سے ملی ہے، صداقتیں ان سے ملی ہے، طہارتیں ان سے ملی ہے، کرامتیں ان سے ملی ہے۔ جب مسلسل فضائل 3 مہینے تک سنتا رہا تو عاشق ہو گیا۔ اب دعا کرنے لگا، پروردگار اب مجھے مسئلے کی فکر نہیں، بس ایک مرتبہ امام کی زیارت ہو جائے، امام سے ملاقات ہو جائے تو بس میں کافی ہے مجھے۔ سوچتے سوچتے ایک دن مدینے کے باہر نکل کے بیٹھا ہوا تھا صحرا کے پاس، دور سے دیکھا کہ ایک سبزی فروش آ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ اچھا اس زمانے میں بنی ہاشم کے محلے میں پولیس کا پہرا تھا، جدھر سے محلہ شروع ہوتا ہے ادھر بھی پہرا، جہاں ختم ہوتا ہے ادھر بھی پہرا، اور امام کے مکان کے سامنے بھی پہرا، تاکہ کوئی امام سے ملاقات نہ کرے، اور اجنبی کو دیکھتے تو بالکل نہ جانے دیتے۔ اب اس نے سبزی فروش سے کہا کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ کہ سبزی بیچنے۔ کہا بنی ہاشم کے محلے میں بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کہ تمہیں پولیس نہیں روکتی، سپاہی نہیں روکتے؟ کہا کیوں روکیں گے، میں تو سبزی فروش ہوں اور سب بیچ سکتا ہوں۔ آج لاک ڈاؤن میں بھی سبزیوں کا لاک ڈاؤن نہیں ہوتا کم سے کم، کیونکہ یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر آدمی مر جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کتنے کی سبزی ہے؟
کہ کل ملا کے اتنے کی سبزی، کہ چلو میں نے تم کو دی، تمہارا جو لباس ہے وہ بھی مجھے دے دو، میرا لباس تم لے لو۔ سبزی فروش بھی خوش ہو گیا، ایک ہی دن میں ساری سبزی ایک جھٹکے میں بک بھی گئی اور بہترین لباس مل گئے پرانے لباس کے بدلے میں۔ اب یہ سبزی فروش کو لباس پہن کے اسی حلیے میں سبزی لے کے مدینے میں پہلے گھومتا رہا، سبزی لے لو سبزی لے لو، ہوتے ہوتے محلے بنی ہاشم میں پہنچا، کہا سبزی لے لو۔ پولیس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا سبزی بیچنے جاتا ہوں۔ تو دوسرے سپاہی نے کہا تو روز جاتا ہے، جانے دو اس کو۔ پولیس نے جانے دیا۔ اب محلے میں آ گیا، سبزی لے لو سبزی لے لو کہ آوازیں لگاتے لگاتے دل میں خیال ہے کہ کسی طریقے سے امام کی زیارت ہو جائے۔ اللہ سے دعا کر رہا ہے، پروردگار مجھے امام سے ملنا ہے، ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لوں اس کے بعد چلا جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے میرا مسئلہ کا جواب ملے نہ ملے مجھے کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ کہتے کہتے اب دل میں خیال آیا، میں بالکل امام کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اگر امام نے اب نہ بلایا تو پھر مجھے موقع نہیں ملے گا۔ یہ سوچ کے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا دروازے کے پاس سے، اندر سے دروازہ کھلا، ایک غلام نے آ کے کہا تمہیں امام نے بلایا ہے اندر، تاکہ امام خود دیکھ کے چھانٹ کے سبزی لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جیسے یہ امام کے دروازے کی طرف مڑا، وہاں جو پولیس کھڑی ہوئی تھی، کہاں جا رہا ہے؟ کہا امام نے بلایا ہے، سبزی بیچنا ہے۔ غلام نے کہا ہاں سبزی کے لیے بلایا۔ کہا ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے۔ 2 سپاہی ساتھ میں۔ کیسا موقع تھا، امام سے ملنا مشکل، بات کرنا مشکل، مسئلہ پوچھنا مشکل۔ اب اس کے بعد جیسے ہی اندر پہنچا، یہ کہتا ہے میں نے چاند جیسا خوبصورت چہرہ دیکھتا کا میں دیکھتا رہ گیا کہ کتنا حسین ہے ہمارا امام۔ قریب میں امام آئے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اس نے سبزی کا ٹوکرا سامنے رکھا، امام نے سبزی دیکھنا شروع کیا، اس کے بعد اس کے قریب میں آ کے کہنے لگے جا تیرے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ تیری طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ تو نے غصے میں طلاق کہا تھا، اور غصے میں کوئی نیک کام نہیں ہوتا۔ با اتنا ہی کہا اور کہا اب تو چلا جا۔ امام نے نہ قرآن سے کوئی دلیل دی، نہ حدیث سے کوئی دلیل دی، عقلی طور سے اتنا بہترین مسئلہ بتا دیا کہ جواب کا جواب ملا۔ اس نے گھبرا کے سپاہیوں کی طرف دیکھا، کہ گھبرانا نہیں، میری اور تیری بات تو سن سکتا ہے یا میں سن سکتا ہوں، یہ نہیں سن سکتے۔ اسے کہتے ہیں اتھارٹی، اسے کہتے ہیں اختیار۔ ہم نے ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پہ پہرا بٹھا دیا ہے، یہ نہ تجھے مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ ہماری باتیں سن سکتے ہیں۔ اب زیادہ وقت رہنا مناسب نہیں ہے، تو یہاں سے نکل۔ بس اس نے ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کہہ کے وہاں سے نکلا۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہے ہمارے ائمہ، ان کے بڑے کنٹریبیوشن ہے۔ بہرحال ایک مختصر سے وقت میں امام کی پوری باتوں کو پیش کرنا بھی ناممکنات میں سے ہے، لہٰذا کچھ باتیں عرض کر دوں، اس کے بعد آپ حضرات کی زحمت تمام۔ کہ 65 سال کی عمر ہو گئی ہے امام کی، اس کے باوجود ظالموں نے اس عمر میں زہر دیا امام کو، ایسا زہر دیا، ایسا کاری زہر دیا کہ جب امام کے جسم کے اندر زہر پہنچا ہے، زہر کے لیے کہا جاتا ہے جب یہ جسم کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ خون میں مل جاتا ہے، اور جہاں جہاں خون کا دوران ہوتا ہے وہ ایریا کو زہریلا کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زہر جب کاری ہوتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ اگر کسی انسان کو دے دی جائے تو انسان کا جسم نیلا پڑ جاتا ہے۔ امام کے لیے لکھا ہے کہ امام کا جسم نیلا پڑنے لگا اور امام نے وصیتیں کرنا شروع کر دی لوگوں کو۔ اب اس کے بعد امام کے بیٹے نے امام کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، نماز بھی پڑھائی۔ میں کہوں گا ساتویں امام سے، امام موسی کاظم سے، مولا آپ بڑے خوش نصیب ہے، آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن دیا، آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں امام سجاد موجود تو تھے، لیکن غسل دینا تو بہت دور کی بات ہے، کفن پہنانا تو بہت دور کی بات ہے، دفن تک نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں جناب زینب نے ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہ اپنے بھائی کی میت پہ پڑی تو اس وقت کہتے ہیں سجاد مجھے ایک بات یاد آ گئی، سجاد اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں زینب ایک مرتبہ صحن میں سو رہی تھی، سورج نکل آیا، سورج کی کرنیں آنے لگی، تب میری نیند
جب کھلی تو میں نے عجیب منظر دیکھا، حسین میرے سرہانے کھڑے ہوئے اور اپنے ابا کے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں جس کے چھاؤں میں سو رہی ہوں۔ میں نے گھبرا کے دیکھا، بھیا آپ کتنی دیر سے کھڑے ہو؟ کہ جب سے سورج نکلا ہے میں تجھے سائے کیے ہوئے کھڑا ہوا ہوں۔ اس وقت میں نے کہا بھیا میں بھی کبھی اگر آپ سو رہے ہوں تو دھوپ سے بچانے کے لیے میں بھی اپنے چادر کا سایہ آپ کو کروں گی۔ تو اس وقت حسین نے مجھ سے پوچھا تھا، زینب اگر تیرے پاس چادر نہ ہو تو کیا کرے گی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا بھیا کا سوال، لیکن میں نے جواب دے دیا۔ میں نے کہا اگر چادر نہیں ہوگی تو میں ہاتھوں سے سایہ کروں گی۔ کہ زینب اگر تیرے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہو تو کیا کرے گی؟ اس وقت مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ گیا۔ آج حسین کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے، خاک پہ آلودہ لاشا ہے، نہ کفن ہے، اس صحرا میں کوئی دفنانے والا موجود نہیں ہے، اور میرے پاس چادر نہیں ہے کہ سایہ کر سکوں، میرے ہاتھ کھلے نہیں ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ زینب نے حسین کی میت کی طرف دیکھا، اے بھیا خدا حافظ، اب میں کربلا چھوڑ کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنے کے لیے جا رہی ہوں، بھیا میرے لیے دعا کر دینا، اس لیے کہ تلوار چلانا آسان ہے لیکن شرابیوں کے دربار میں بے مخنہ چادر جانا یہ بڑے کلیجے کا کام ہے۔ ایک مرتبہ نجف سے آواز آئی، میری بیٹی زینب گھبرانا نہیں، تو چلنا، علی تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ بقی سے آواز آئی، اے بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ کربلا کی اس میت سے آواز آئی، اے زینب بہن گھبرانا نہیں، حسین تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضاء تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة تفاتر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا بنوہا، پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا بالہا بنوہا، پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اور ایک دعا خصوصاً آپ تمام حضرات سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ سب اپنی نمازوں میں دعا کریں، ہر مجلس میں دعا کریں کہ پروردگار اس سال شاید محرم اس انداز سے ہم منا نہ سکے جیسے پہلے منایا کرتے تھے۔ ہاں آن لائن تو مجلسیں چلا کریں گی، لیکن کم سے کم جو ہے نا وہ افراد جو عاشور کرنے کے لیے کربلا جایا کرتے تھے وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ پروردگار اگر عاشور کرنا نہ جا سکے کربلا تو کم سے کم 40 کرنے وہ کربلا ضرور جائیں، اور پھر مجلسوں میں ہماری وہی شان و شوکت واپس باقی رہے اور واپس آ جائے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور جو مرحومین جو دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار ان کی قبروں میں رحمت نازل فرما۔ اور اس وقت کرونا کے نام سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے پروردگار بحق زہرا و بیہا بالہا بنوہا، پروردگار چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، پروردگار تمام انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھنا۔ جلد سے جلد اس وبا کے لیے ویکسین تیار ہو جائے، اور پروردگار پھر ہمیں تاکہ ہمیں موقع ملے بے خوف و خطر ہو کے ہم امام حسین کا غم منا سکے، پھر وہ یا حسین کی صدائیں بلند ہو سکے۔ بحق زہرا و بیہا بالہا بنوہا، ماتم حسین۔ حسینا 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 حسینا، بچپن سے تمہارا میں عزادار ہوں مولا، گھر گھر میں صدا آپ کا فرش عزا دیکھا، میں اس سے جدا رہ نہیں سکتا، یہ مجلس و ماتم رہے مولا، یہ دل کی دعا ہے، یہ دل کی دعا ہے، یہ دل کی دعا، دل کی دعا ہے، شاد رہے کربلا، آباد رہے کربلا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین، شاد رہے کربلا، آباد رہے کربلا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین،
सिलसिला सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन। जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला, जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला। बादशाह हुसैन की सल्तनत है करबला, जिसका पासबान है मौला गाजी बावफा। आपने हुसैन बाखुदा खून से सजा दी करबला, करबला की है खुदा यानी ये रहे सदा, दिल की ये दुआ है या हुसैन। शाद रहे करबला आबाद रहे करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन। जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला, जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला। मौला ने बसा दिया ऐसा शहर करबला, जिसकी खाक भी शिफा जिसकी जन्नती फिजा, दूसरी न होगी करबला, होगा ना हुसैन दूसरा, होंगे ना कभी जुदा अब हुसैन और करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। शाद रहे करबला आबाद रहे करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन। जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला, जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला। धड़कनों में बाखुदा गूंजती है करबला, हर सदा में जा बजा बोलती है करबला। कहता है जमाना या हुसैन या हुसैन 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 हुसैन। गम तुम्हारा हो सदा ऐ शहीद करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। शाद रहे करबला आबाद रहे करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन। जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला, जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला। हमको वालिदैन ने करबला बताई है, साथ ले गए हमें करबला दिखाई है। जियारतें न भूल पाएंगे, दिन हमें वो याद आएंगे। है खुदा से इल्तिजा सबको करबला दिखा, दिल की ये दुआ है या हुसैन। शाद रहे करबला आबाद रहे करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन। जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला, जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला। जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, पंजतन के पांचवे नूर ऐन जिंदाबाद। मरहबा हुसैन मरहबा, आपने कमाल कर दिया। अजमतों के बादशाह आपकी रहे अता, दिल की ये दुआ है या हुसैन। शाद रहे करबला आबाद रहे करबला, दिल की ये दुआ है या हुसैन। सिलसिला दर सिलसिला सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन। जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला, जन्नत माँ करबला राहत माँ करबला। ये दिल की दुआ है। हुसैन हुसैन। घर जलाया गया है जाफर का, घर जलाया गया है जाफर का, घर जलाया गया है जाफर का। जैसे ज़हरा जैसे ज़हरा जैसे ज़हरा का दर जलाया था, घर
گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، یاد آنے لگی شب عاشور، 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 پھر مدینہ بنا ہے کر وہ بلا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود، 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 پھر وہ منظر تھا شام غربت کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، کیوں غریبوں کے گھر جلاتے ہو، 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 کیا مسلمان نہیں ہے خوف خدا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، دشمنی کیا ہے اہل احمد سے، دشمنی کیا ہے آل احمد سے، دشمنی کیا ہے آل احمد سے، دشمنی کیا ہے آل احمد سے، پھر محمد کو کیوں رلایا گیا، گھر جلایا گیا ہے صادق کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہائے مولا امام صادق کو، 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 زہر دے کر شہید کر ڈالا، گھر جلایا گیا ہے صادق کا، گھر جلایا گیا ہے صادق کا، خبر مسمار مثل زہرا ہے، 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 اور رونے پہ بھی ہے پیرا لگا، گھر جلایا گیا ہے صادق کا، گھر جلایا گیا ہے صادق کا، جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلا یا گیا، گھر جلایا گیا ہے صابر کا۔ عزادارو لقب جن کا ہے صادق اس کا ماتم ہے، شہنشاہ دو عالم حضرت جعفر کا ماتم ہے،
محمد مصطفیٰ کے دین کو جس نے کیا رائے، محمد مصطفیٰ کے دین کو جس نے کیا رائے، ہوا وہ خلد کو راہی جہاں میں آج تلا تم ہے، عزادارو لقب جن کا ہے صادق اس کا ماتم ہے، جگر ٹکڑے کیا زہر ہلال سے شہیدی کا، جگر ٹکڑے کیا زہر ہلال سے شہیدی کا، نہ آیا خوف ظالم کو اندھیرا آج عالم ہے، عزادارو لقب جن کا ہے صادق اس کا ماتم ہے، کہاں سے چین ہو احمد علی حسنین و زہرا کو، کہاں سے چین ہو احمد علی حسنین و زہرا کو، چلے ہیں چھوڑ کر تربت نبی کے گھر میں ماتم ہے، عزادارو لقب جن کا ہے صادق اس کا ماتم ہے، عزیز و جعفری ہے ہم سروں کو کھول دو اپنے، عزیز و جعفری ہے ہم سروں کو کھول دو اپنے، ہمارے رہنما کا دو جہاں میں آج ماتم ہے، عزادارو لقب جن کا ہے صادق اس کا ماتم ہے، اے غمگی خاک میں تصویر جعفر آج چھپتی ہے، اے غمگی خاک میں تصویر جعفر آج چھپتی ہے، تیرا سر کیوں نہ ہو عریاں تیرے مولا کا ماتم ہے، عزادارو لقب جن کا ہے صادق اس کا ماتم ہے، شہنشاہ دو عالم حضرت جعفر کا ماتم ہے، حسین 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 حسین، ہلتی ہے خبر خیر الورا، میرا جعفر صادق نے کی قضا، ہائے ہائے مدینہ ہو گیا ویرا، چل بسا باخر کا پیارا، واویلا واویلا صد واویلا واویلا، اے خلد میں حیدر ہیں گریا، واویلا کرتے ہیں شبر آؤ فغاں، واویلا ہے کہتی ہے روح فاطمہ زہرا، ہائے میرا سوم بے ہوتا، واویلا واویلا صد واویلا واویلا، اے بغض و حسد تھا ظالم کو، واویلا ہائے غضب ڈھایا بدخوں، واویلا ایسی ادا
بغاوت تھی کہ لئی ہے نہ کیا کچھ خوف خدا. واویلا واویلا صد واویلا واویلا. قبر میں روتے ہیں سجاد. واویلا کرتے ہیں سب شیعہ فریاد. واویلا زہر جفا منصور نے دے کر ٹکڑے کیا دل باقر کا. واویلا واویلا صد واویلا واویلا. مہدی ہے گریاں شاہ زمان. واویلا جلد کرو مشکل آسان. واویلا پھر دو قسمت حق سے سفارش کر کے تم اس کی ہے مولا. واویلا واویلا صد واویلا 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 صد واویلا واویلا. حسین 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 حسین. صلوات بر امام حسین علیہ السلام. لعنت بر یزید پلید و دشمنان اہل. زیارت امام جعفر صدیق اسلام پڑھتا ہوں اپنے طرف سے اور اپنے والدہ والدین طرف سے زندہ مردہ کی طرف سے. روز شہادت امام جعفر صدیق السلام پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امام الورا. السلام علیک ایھا العروۃ الوثقی. السلام علیک یا حبل اللہ المتین. السلام علیک یا نور المبین. السلام علیک ایھا الصادق جعفر ابن محمد قاہزن العلم الدین بالحق. اللہم کما جہلت ما دین کلمک ووحیک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی الامرک ومستحفظ دینک وصلی اللہ علیہ افضل ما صلیت وعلی احد من اوصیائک وحججک انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم وارث رحمۃ اللہ. السلام علیکم وارث محمد نبی اللہ. السلام علیکم وارث ابراہیم نبی اللہ. السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم وارث عامر المومنین ولی اللہ. السلام علیکم محمد المصطفیٰ. السلام علیکم علی المرتضیٰ. السلام علیکم فاطمہ بنت الزہرا سید نساء العالمین. السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ. السلام علیکم صلی اللہ الزارق والمبت المردود. اشہد انک قد قامت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الرسول والأخين ولا أمة قتلك ولا أمة ظلمتك ولا أمة سمعت وزالت فرجت به يا مولاي يا باب الله. أشهد أنك كنت نور في أحساب الشام ولا حمل الدهر لم تنجزك الجاهلة بأنجزا ولم تلز بمن الدهر لمهاك صحابها. وأشهد أنك من دائم الدين والقال المؤمنين. أشهد أنك إمام الباهي التقي العزيز الهادي المهدي. أشهد أن أشهد أن الأئمة من خلم التقوى والهدى ورد الحسنى حجة على أهل الدنيا وحجة الله ملائكته أنبياء ورسولي أني بكم مؤمنين وشراتيني وخواتين أملي لقلبكم لسلم الأمر مدعون. سلام الله ولا أرواحكم ولا أشهادكم ولا شائبكم ولا شاهدكم ولا غابكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم فاطمہ سید نساء العالمین. السلام علیکم خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا و ابن مولا. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا الغریب رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.